آج موضوع تو بہت حساس ہے حیضے کے بارے میں، وبائی موسم بھی ہے۔ ہم نے تو دیکھا تھا جب ہم اسکول میں جاتے تھے، میٹرک میں تھے، 9th 10th کلاس میں، سن 65-66 میں، تو ہم نے دیکھا کہ بازار کے اندر اس وبائی موسم میں، یہ جو ابھی موسم ہے، بازار کے اندر برف کے گولے نہیں بکنے دیتے تھے، برف نہیں بکنے دیتے تھے، تر نہیں بکنے دیتے تھے، خربوزہ نہیں بکنے دیتے تھے، تربوز نہیں بکنے دیتے تھے، کھیرا نہیں ہوتا تھا۔ اس وقت گورنمنٹ بھی اس کے خلاف ہوتی تھی، معاشرہ بھی اس کے خلاف ہوتا تھا۔ آج کوئی کسی کو نہیں پوچھتا کیا کھا رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، متفن، جب خون کے اندر متفن پیدا ہوگا تو اس وقت بیماریاں جو ہوں گی، جلد کی بیماریاں ہوں گی، جلد کی بیماریاں ہوں گی۔ یاد رکھنا، خون کے اندر تفن پیدا نہیں ہوتا، زہریلے مادے پیدا ہوتے ہیں، زہریں پیدا ہوتی ہیں، کرسٹل پوائزن بنتے ہیں، کینسر ہوتا ہے، گلٹی ہوتی ہے، گینگرین ہوتا ہے جب خون کے اندر یہ چیز ہوتی ہے۔ لیکن جب معدے کے اندر جہاں ہاضمے کا عمل ہے وہاں تک اگر ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ حیضہ ہوتا ہے۔ حیضے کی علامتیں تو بہت بولی ہیں، آج بہت سارا کیا ہے، لیکن حیضہ 2 قسم کا ہے۔ جو سب سے خطرناک حالت ہے وہ آپ کے جسم کے اندر گم حیضہ یا بند حیضہ ہے۔ وہاں خمیر بن کے جسم کے اندر رک رہا ہوتا ہے، خارج نہیں ہو رہا ہوتا۔ اس وقت گدی اعصابی تحریک ہوتی ہے، اور پھر یہ سے بدل کے کیا ہوتی ہے؟ اعصابی گدی ہو جاتی ہے۔ اعصابی گدی میں رطوبتیں اکٹھی ہو رہی ہیں، خارج نہیں ہو رہی۔ آپ کو پتہ ہے حیضے والے آدمی کو بار بار پیاس لگتی ہے، وہ بار بار پانی پیتا ہے۔ نشانی یہ ہے کہ اس کی پیاس ختم نہیں ہوتی، اور یہ کیفیت اگر ایسی ہی قائم رہے تو وہ آدمی اسی وقت اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے۔ لیکن نیچر کیا کرتی ہے؟ جب کسی جگہ پہ کوئی بھی غلط عمل ہوتا ہے، غلط کام ہوتا ہے، یا کہیں فرمنٹیشن ہوتی ہے، یا خمیر بنتا ہے، یا زہر بنتا ہے، آپ کی طبیعت قوت مدبرہ بدن اس کو اٹھا کر باہر پھینکنے کی کوشش کرتی ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ قے آ جاتی ہے اور پوٹیاں لگ جاتی ہیں۔ جس شخص کو قے اور پوٹیاں لگ جائیں سمجھو وہ حیضے سے بچ گیا، کچھ بھی نہ کھائے تب بھی بچ گیا۔ اگر اس کو پوٹیاں اور قے نہیں آئی وہ اگلے جہان کو راہی عدم ہو جائے گا۔ تو کوشش کریں کہ پہلے اس کی طبیعت کی ہیلپ کریں تاکہ اس کو الٹی اور قے آئے۔ صابر صاحب فرماتے ہیں اس کی الٹی اور قے اس وقت تک نہیں روکنی جب تک اس کا ذائقہ پھیکا نہیں ہو جاتا، جب تک وہ اعصابی عضلاتی تحریک میں نہیں پہنچ جاتا۔ بات سمجھ گئے؟ جب اعصابی عضلاتی تحریک میں پہنچ جائے، آپ سرخ مرچ کا ایک بیج اس کو دے دیں، ایک بیج بھی اس پہ کام کرتا ہے۔ اور مزے کی بات ہے، سرخ مرچ کا بیج اگر معدے کے اندر ہے تو اس کو حیضہ نہیں ہو سکتا ہے۔ صابر صاحب کا نسخہ ہے، اس کا نام ہی تریاق حیضہ ہے، سرخ مرچ اور رائی بناؤ، گھر میں استعمال کرو۔ اور برسات کے موسم میں صابر صاحب فرماتے ہیں کہ کسی کو بھی جب 5 نمبر کی دوائی دینی ہے، یہ موسم بھی 5 نمبر کا ہے، اس کے خون کا مزاج بھی 5 نمبر ہے، تو مہربانی فرمائیں۔ صابر صاحب کہتے ہیں کہ خبردار یہ یاد رکھیں کہ اس کا ہارٹ کمزور ہو رہا ہے، دل کی کمزوری کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے دل کی طاقت کے لیے دوائی ضرور، اور ترشی دوائی ضرور دو، ترشی ضرور دو۔ تو یہ ترشی جو ہے یہ بھی حیضے والے آدمی کے لیے مفید ہے۔ آپ لیمو چسا دیں، جب اس کا معدہ واش ہو جاتا ہے، معدہ واش ہو جاتا ہے، اندڑیاں صاف ہو جاتی ہیں، پانی جیسے پیا ویسے نکل رہا ہے، تو پھر آپ اس کو ترشی کی ایک لیمو کا چوتھا حصہ دے دیں تو چوتھے حصے سے اس کا حیضہ رک جائے گا۔ مہربانی، شکریہ، نوازش۔ آج کا ٹاپک اتنا ہی تھا، میں زیادہ بول بھی نہیں سکتا، بوڑھا آدمی ہوں، تو اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔